ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایکسیلنسی برادر مہران مودخر، کونسل جنرل اسلامی جمہوریہ ایران، برادر ڈاکٹر اصغر مسعودی، ڈائریکٹر جنرل خانہ فرنگ ایران، برادر ڈاکٹر سلیم راؤ، برادر انجم وحید، معزز خواتین و حضرات، میرے عزیز طلباء و طالبات، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس خوبصورت بامقصد نشست کے اہتمام پر ایوان اقبال اور ان کے منتظمین کو. میرے عزیز طلباء و طالبات، آج کی اس نشست میں نے 2 تقاریر سنی اور میرے خیال میں اس سے زیادہ پاکستان اور ایران کے درمیان ہم آہنگی والی کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ ہمارے بھائی ڈاکٹر سلیم راؤ صاحب نے فارسی میں تقریر کی ہے اور ہمارے ڈاکٹر اصغر مسعودی صاحب نے اردو میں تقریر کی ہے. جہاں تک اقبال اور قرآن کا ذکر کیا گیا تو آپ کی خاصی حد تک رہنمائی ہمارے مقررین نے کی ہے، لیکن میں آپ کو اس میں خاص بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک گورا جو ہے وہ اپنے پی ایچ ڈی مقالے کے لیے لاہور آیا حضرت اقبال سے ملنے کے لیے، اور وہ جب حضرت اقبال سے ملا تو وہ بار بار اقبال کے پیچھے دیکھ رہا تھا گھوم کے. تو حضرت نے محسوس کیا ہے کہ یہ کسی چیز کی تلاش میں ہے. نیکسٹ ڈے انہوں نے 11 بجے کا انہیں ٹائم دیا، تو پھر وہ جب گورا آیا تو اس نے پھر ان کے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا. تو علامہ اقبال نے ان سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی تلاش میں ہیں میرے اس کمرے میں؟ اس نے کہا جب میں انگلینڈ سے چلا تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اقبال جہاں بیٹھتے ہوں گے، اقبال جہاں موجود ہوں گے، ان کے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں کتابیں ہوں گی، لیکن یہاں پر آ کے میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس کمرے میں کوئی کتاب نہیں. تو حضرت اقبال اٹھے اور انہوں نے اپنی الماری کا دروازہ کھولا اور انہیں قرآن پاک اس کو دکھایا اور اس نے کہا کہ میری ساری سوچ، میری فکر کا محور یہ کتاب ہے جس سے میں ایک میسج دنیا کو دے رہا ہوں. میرے عزیز طلباء و طالبات، دیکھیں ایک تاریخی پس منظر تو مقررین نے آپ کو بتایا ہے، میں آپ کو آج کے حالات پہ اس کا ایک تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ ہمارے کوئی ایران سے آئیڈیل تعلقات نہیں تھے 2025 سے پہلے. ایران انڈیا کا دوست بھی تھا اور ہمارا بھی دوست تھا، اور جب پاکستان پر جارحیت مسلط کی انڈیا نے تو اس وقت ایران کے ان سے بہت اچھے تعلقات تھے انڈیا کے ساتھ، اور جارحیت مسلط ہونے کے بعد ایک میسج تو بڑا کلیئر کٹ آیا دونوں باتوں سے. دونوں کو ملا کے دیکھیں کہ آج کا دور جو ہے یہ جنگ و جدل کا دور نہیں ہے، یہ جنگ اور جارحیت کا دور نہیں ہے، یہ معاشی جنگ کا دور ہے. 2 غلطیاں کی 2 بڑی پاورز نے. ایک غلطی کی انڈیا نے کہ میں چونکہ جرنلسٹ ہوں، میں انڈین چینل دیکھتا ہوں کہ دشمن کی ہر حرکت پہ آپ کی نظر رہنی چاہیے. تو میں دیکھتا ہوں کہ نریندرا مودی صاحب 7 اپریل، 11 اپریل، 17 اپریل وہ وہاں پر خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے، ہم پاکستان کو مزہ چکھا دیں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رافیلز ان کے پاس تھے اور ان کو اپنی طاقت پر بڑا زوم تھا. اور جواباً پاکستان نے کہا کہ ہم دفاعی پالیسی پہ کاربند ہیں. اس نے ایک واقعے کو جواز بنایا اور وہ ماضی کے اندر بھی پہلگام کی طرح، پلوامہ، اوڑی، اس طرح کے واقعات کر کے پاکستان کو دہشت گردی کے ساتھ بریکٹ کرتا تھا. تو پاکستان نے کہا کہ یہ اسے ایک ٹیسٹ کیس بنائیں اور کسی عالمی ادارے سے تحقیقات کروا لیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز ہے جو پاکستان کے لیے شر میں سے خیر نکلی،
کہ اس نے پاکستان پر جارحیت مسلط کی، اور اس کا خیال یہ تھا کہ وہ اپنے رافیلز پر مان کر رہا تھا، لیکن جہاں پر مقابلہ جذبے اور ولولے کے ساتھ ہو، جہاں پر فکر و عمل کے ساتھ ہو، وہاں پر ہمیشہ کفر کو شکست ہوتی ہے۔ اور اس نے پاکستان پر جارحیت کر کے دیکھ لیا کہ پاکستان نے جواباً صرف 4 گھنٹے میں، دیکھیں اس نے 7 مئی کو حملہ کیا پاکستان کے مختلف مقامات پر، اور پاکستان نے پسپائی اختیار کی 3 دن، اور تیاری پوری تھی، اور پاکستان بھی موقع کی تاڑ میں تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ جب بھی وہ کسی غزوہ پہ روانہ ہوتے تھے تو وہ فجر کی نماز کے بعد نعرہ تکبیر لگتا تھا، تو ہمارے سروسز چیف نے بھی فجر کی نماز ادا کی اور نعرہ تکبیر لگایا، اور 4 گھنٹے کے اندر پورا ہی کام کر دیا کہ دن میں تارے بھی دکھا دیے، ان کو دھول بھی چٹا دی، شرمناک انجام پر بھی پہنچایا، اور دنیا کو ایک میسج دیا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرنی۔ سیم اسی طرح آ جائیں آپ ایران پہ، کہ چونکہ میں نے کچھ ایران کے حوالے سے پڑھا ہوا تھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو ہمارا پروگرام تھا تھنک ٹینک، تو میرے ساتھ ایک پروفیسر صاحب ادھر بیٹھے تھے، ایک دوسری طرح وہ ایک خاص مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایران کا نقطہ نظر پیش کریں گے، لیکن میں حیران ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ ان کا مقابلہ انہیں پتہ نہیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور سے ہے۔ تو جب میری باری آئی تو میں نے کہا مقابلہ ضرور ان کا ایک سپر پاور سے ہے، لیکن یہ جو ایرانی مائیں ہیں یہ اپنے بچوں کی پرورش میں انہیں بتاتی ہیں کہ شہادت کیا چیز ہے۔ اور آج کا بڑا پرسیپشن آپ دیکھیں کہ اس وقت اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو ایران نے ایک شدید رد عمل دیا تھا، وہاں سے پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا 100%۔ پاکستانی پرائم منسٹر، پاکستانی پریزیڈنٹ، ہماری اسٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ریزرویشن اپنی جگہ پہ، ہم نے اپنے مفاد میں ایران کا ساتھ دیا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں، جب ایرانی لیڈرشپ اور اقبال کی بات کی جاتی ہے تو میں ماضی میں نہیں جاتا، میں حال کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ سید علی خامنائی ایک بہت بڑا شخص ہے، تاریخ اسے سیلوٹ کرے گی کہ میں نے اس کا چہرہ، میں تھوڑا بہت چہرہ شناسی جانتا ہوں، میں اس کا چہرہ دیکھتا تھا، اتنی روحانیت، اتنی یکسوئی، اتنی سنجیدگی میں نے کسی شخص کے چہرے پہ نہیں دیکھی جو علی خامنائی کے تھی۔ اور اس نے اقبال پر کتاب لکھی تھی۔ یہ سارے ایرانی جو ہیں یہ اقبال کو پوچھتے ہیں، اقبال لاہوری کہتے ہیں، ہم تو علامہ اقبال کہتے ہیں۔ تو علی خامنائی نے اقبال پہ کتاب لکھی، اور علی شریعتی وہ ہمیشہ اقبال کے اشعار کا ذکر کرتے تھے۔ ہم تو اتنے بدقسمت ہیں، ہم نے اپنا اقبال ان کے سپرد کر دیا، اور انہوں نے اس سے رہنمائی لی اور یہ کھڑے ہو گئے، یہ قوم بن گئے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں میرے عزیز طلباء و طالبات کہ یہ اشعار جو ابھی ڈاکٹر اصغر مسعودی صاحب پڑھ رہے تھے، یہ صرف ڈاکٹر اصغر مسعودی صاحب نہیں پڑھتے، یہ ایرانی بچوں کو بھی یاد ہیں، یہ ایرانی بچوں کو بھی یاد ہیں۔ یہ ان کے مختلف اداروں کے اندر بچوں پر 200 اشعار جو ہیں فارسی کے اقبال کے یاد کرنا ضروری ہے۔ اب آ جائیں کہ جی ہوا کیا کہ یہ بات تو بڑی تلخ ہے کہ ڈاکٹر اسرار مرحوم ڈاکٹر صاحب نے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے ایک بات کہی تھی، تو میں حیران تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ عالمی استعمار کو جب چیلنج کرے گا ایران کرے گا، بلکہ انہوں نے یہ فکرے دہرائے تھے کہ شیعہ جو ہے یہ کھڑا ہوگا، اور ہمارے جیسے سنیوں کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو سن ہے اور ہم تو سن ثابت ہوئے، لیکن ایرانی کھڑے ہو گئے۔ اور اس میں تھوڑا سا یہ، چونکہ میں جرنلسٹ ہوں، میں اس کا ایک اپنا انالیسز ہے کہ جب امریکہ نے اور اسرائیل پر ایران پر حملہ کیا تو وہاں ایک ڈویژن تھی، روشن خیال، قدامت پسند، لیکن ایک مدرسہ تھا میناب مدرسہ، جس کی آپ نے تصاویر بار دیکھی ہوں گی، اس پر انہوں نے بمباری کی اور 168 پھول جیسی بچیاں وہ شہید کر دیں۔ اور ایرانی آپ دیکھ لیں کہ اپنی ہر جدوجہد میں وہ تصاویر ساتھ لے کے آتے ہیں۔ ابھی ایرانی لیڈرشپ جب اسلام آباد آئی ہے
تو ان کے ہر جہاز پر ان بچیوں کی تصویر تھی۔ جو قومیں اپنی شہداء کو یاد رکھتی ہیں وہ کبھی نہیں مرتی، وہ سرخرو ہوتی ہیں۔ تو اسرائیل نے اور امریکہ نے جب حملہ کیا تو ان بچیوں کی شہادت کے عمل پر، وہ جو روشن خیال کہلاتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہماری بچیوں میں امتیاز نہیں برتے تو کل کو ہمارے ساتھ یہ کیا امتیاز برتیں گے۔ اور پوری قوم ایک مکے کی مانند جمع ہو گئی۔ اور میں آپ کو پورے یقین سے بتا رہا ہوں کہ آج کا بڑا پرسیپشن یہ ہے کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے۔ میں آپ کو پورے یقین سے بتاتا ہوں کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ عالمی میڈیا کہتا ہے۔ اور ایران جنگ جیت چکا ہے۔ ایران جنگ جیتا کیسے ہے؟ دیکھیں، جس قوم کے پاس سے لیڈرشپ ہوتی ہے، لیڈرشپ بڑی بنیادی چیز ہوتی ہے۔ 38 لوگ ٹاپ گراس، علی خامنائی سمیت، ان کے سائنسدان، ان کے سیاستدان، 38 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ اور خامنائی صاحب پوری ایک پلاننگ کر کے دے کے گئے تھے۔ میں ایک اور واقعہ ان کو بتاتا ہوں۔ یہ لوگ ایرانی قوم کیسے بنے اور انہوں نے رد عمل کیسے دیا؟ اس لیے کہ یہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ ان کا لٹریسی ریٹ 94% ہے، اور وہ جو میں 38 لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان کے 90% PhD ڈاکٹر تھے۔ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ، علی خامنائی، آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پہ ایک انٹرویو ہے، وہ بچہ کہتا ہے کہ رہبر میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ 7-8 سال کا بچہ۔ یہاں سے آپ تربیت کا اندازہ لگائیں ان کی، کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے علی خامنائی کو کہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تو وہ بڑے پیار سے اسے کہتے ہیں کہ بیٹے آپ نے شہید نہیں ہونا، آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہے، تعلیم حاصل کر کے بڑا آدمی بننا ہے، اس کے بعد اگر کوئی چیلنج ہوا تو اس میں شہادت آپ کا مقدر بنے گی۔ اور آج کی کیفیت یہ ہے کہ ایرانی قوم متحد ہے، اور میں وہ شخص ہوں جو دن رات اخباری دنیا میں رہتا ہوں، میں نے ان کے کسی طرز عمل پہ پسپائی نہیں دیکھی۔ آج کے اخبارات کی لیڈ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ میں نے آج حملہ کرنا تھا تو مجھے قطر نے، سعودی عرب نے، انہوں نے کہا ہے تو میں نے امارات کے کہنے پہ روک دیا۔ میرے خیال ٹرمپ صاحب آپ کر کے دیکھ لیں۔ اور انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تو آپ کے منتظر ہیں۔ یہ تو 47 سال سے تیار تھے، 47 سال سے ایرانی قوم تیار تھی۔ جو لمحات آ چکے ہیں، انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کرنا ہے، اور پھر ہوا کیا کہ ایران کا ایک مؤثر اور بھرپور رد عمل جب سامنے آیا تو وہ سپر پاور جو دنیا پر راج کر رہی تھی، سوائے اسرائیل کے اس کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ برطانیہ، کینیڈا، یورپی یونین، سب نے کہا کہ اس نے غلط کیا ہے۔ اور میں وہ جرنلسٹ ہوں جو شروع سے، جب سے میں نے اس کا نام سنا ہے نا، میں باڈی لینگویج بندے کی پڑھتا ہوں، میں نے کہا یہ شخصیت نہیں ہے، یہ ایک کیفیت ہے۔ یہ ٹرمپ صاحب ایک کیفیت ہے۔ میں نے 2017 میں UCP میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جب اس کا پہلا الیکشن تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ کیفیت جو ہے یہ امریکہ کو اس کے انجام پہ پہنچا دے گی۔ اور ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو سید مودودی کی ایک کوٹیشن مجھے یاد ہے، اس نے اس وقت کہا تھا کہ وہ دور دور نہیں ہے جب کمیونزم ماسکو میں اور سرمایہ دارانہ نظام واشنگٹن میں ذلیل و خوار ہوگا، اپنے انجام کو پہنچے گا۔ تو یہ بنیاد رکھی ہے ایران نے۔ اب آ جائیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہے۔ دیکھیں، پاکستان نیوکلیر پاکستان ہے، پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ اور میں تھوڑا سا نیوکلیر کے بارے میں بھی بتا دوں کہ ایران اور پاکستان نے اکٹھے ہی نیوکلیر پاور بننے کی کوشش شروع کی تھی۔ ہم لوگ کمپلیکس کا شکار ہیں، انفیریٹی کمپلیکس کا۔ آپ اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں، پاکستان نے ٹائملی اپنا کام کیا تھا، ایران نے ٹائملی اپنا کام نہیں کیا۔ دشمنی ان کی بھی بہت بڑی تھی، ہماری بھی بہت بڑی تھی۔ ہم تو دیکھیں نا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے لیے چیلنج تو انڈیا تھا، ہمارا جو پروگرام تھا وہ انڈین اسپیسیفک تھا۔ ہم نے بر وقت اپنا کام کیا۔ یہ کام ڈاکٹر قدیر اور ان کی ٹیم نے کیا، وہ ہمارے ہیرو تھے۔ ہم نے اپنے ہیروز کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن وہ ہمیں سرخرو کر گئے دفاعی اعتبار سے۔ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اور ایران وہ ٹیکنالوجی اس طرح حاصل نہیں کر سکا۔ لیکن اب بھی وہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی لیڈرشپ، ان کا رسپانس بڑا ذمہ دارانہ ہے۔ اب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم
بات چیت کے لیے بھی تیار ہے. میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ بات چیت کی بات کمزوری نہیں ہوتی. ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات، مذاکرات کی بات وہ کرتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس ہوتا ہے. ایران نے اس پہ پسپائی اختیار نہیں کی. انہوں نے کہا ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، جس نے بات کرنی ہے کرے، لیکن ہماری آزادی اور خود مختاری اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ اثر انداز ہوگا تو یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی قوموں کی علامت ہوتی ہے، یہی ایران کی اصل طاقت ہے، یہی ایران کی اصل قوت ہے جس پہ وہ آج بھی کھڑا ہے. اور دنیا کی سیاسی تاریخ بدل دی ہے، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے جس نشے میں سرشار تھا. میں آپ کو ٹرمپ صاحب کے یہ 2 بیانات جب انہوں نے ایران پہ حملہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو 2-4 روز کے اندر نیست و نابود کر دیں گے، ایرانی تاریخ کو دفن کر دیں گے. ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ آپ کی جو تاریخ ہے وہ تو 200-250 سال پہ مشتمل، ان کی تو 5000 سالہ تاریخ ہے. اور تاریخ اور نظریہ کبھی دفن نہیں ہوتا. اور جب آپ اپنے نظریے سے اکھڑتے ہیں، اپنی بنیاد سے اکھڑتے ہیں، تو پھر لڑکتے رہتے ہیں جیسے کہ ہم لڑک رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ اتنا بڑا کرائسس آیا، کتنا بڑا کرائسس تھا. ایران کے اندر کوئی خوراک کا بحران پیدا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ جس کو جو چیز چاہیے یہ اسٹور کھڑے ہیں، پیمنٹ ہے یا نہیں ہے آپ اپنی چیز لے سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے قوم کا جذبہ. اب میرا خیال، میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کچھ روز کے لیے پیٹرول بھی فری کر دیا. ہمیں تو پیٹرول اور بجلی لے دے کے بیٹھ گئی ہے کہ لڑائی تو امریکہ اور ایران کی تھی اور بھوگت ہم سب رہے ہیں یہاں پاکستان کے اندر. اور میں اسے اس تناظر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی قوم بننے کی ضرورت ہے. جب آپ قوم بنتے ہیں تو آپ کو بڑی کامیابی ملتی ہے. ہم قوم بنے تھے تو اسلامیہ ہند کے اندر ہمارے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی. ایک کریڈیبل لیڈرشپ قائد اعظم کی صورت میں تھی. وہ پوری طرح اردو نہیں بول سکتے تھے، لیکن قوم کو ان پہ اعتماد تھا. اور حضرت دیکھیں، جب آپ اقبال کا اور قائد اعظم کا موازنہ کرتے ہیں، اصل بندہ اقبال تھا. اصل بندہ اقبال تھا. اس نے قائد اعظم کو بلایا تھا، وہ لیٹر موجود ہیں. اس نے کہا تھا کہ ایک لیڈرشپ چاہیے. اور مسٹر جناح، آپ وہ لیڈرشپ ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ میں ایک مملکت خدا داد پاکستان وجود میں آئے گی. کہ 1940 میں ریزولوشن پاس ہوتی ہے، اور دنیا کی سیاسی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ 7 سال کے اندر وہ مملکت وجود میں آئی. اور پاکستان ایک اٹل حقیقت ہے، پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے. دفاعی اعتبار سے ہم خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، لیکن ہمارا بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں ایٹم بم ہے اور دوسرے ہاتھ میں کشکول ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اقبال کے پاکستان میں اتنا بڑا تضاد ہو نہیں سکتا کہ ہم نیوکلیر پاور بھی ہوں اور ہم بھیک منگے بھی ہوں. تو ہمیں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے نئی نسل کو اقبال کی طرف لوٹنا پڑے گا اور قوم بننا پڑے گا. اور قوم جب قوم بنتی ہے تو پھر ایران پیدا ہوتا ہے. آج ایران دنیا کے اندر، دنیا کے میڈیا میں ہر خبر ایران سے شروع ہوتی ہے. اس لیے شروع ہوتی ہے کہ ایرانی قوم نے ثابت کیا ہے کہ سب چیز برداشت کر سکتے ہیں، اپنی آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. ابھی میرے بھائی ڈاکٹر اصغر مسعودی صاحب بڑے شعر جب سنا رہے تھے اقبال کے، تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی جواب میں کچھ کہنا چاہیے، چونکہ ان کے سارے شعروں کا مخاطب نوجوان نسل تھی. اور اقبال کو جب آپ پڑھتے ہیں نا، تو اقبال پڑھنے والا بندہ 2 نمبر نہیں ہوتا. کہ اقبال کا مخاطب جو تھا وہ نوجوان نسل تھی. انہیں یہ پتا تھا کہ نوجوان نسل ہی وہ طاقت ہے جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. کہ کبھی تو وہ کہتے تھے کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کلی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. لیکن وہ نوجوانوں کو شاہین سے مخاطب کرتے تھے. ان کے ذہن میں شاہین کا تصور تھا کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اسی طرح پھر وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پھر وہ نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اور میں یہ بات کہہ کہ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جب میں قوم بننے کی بات کرتا ہوں، ہم نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا. ہمیں بڑے بڑے اعزازات مل گئے، ستارہ امتیاز بھی مل گیا، تمغہ امتیاز بھی مل گیا.
ہمیں سب کو ایک بات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ پاکستان نے تو ہمیں بڑی عزت دی ہے، ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے. جب تک ہم اس سوال کا جواب نہیں دیں گے ہم سرخرو نہیں ہوں گے. اور حالات نے، جیسے میں نے کہا کہ شر میں سے خیر نکلی، کہ اس شر میں سے جو پہلگام واقعے میں تھی یہ خیر نکلی کہ پاکستان دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ ناقابل تسخیر ہیں، آپ اسے شکست نہیں دے سکتے. اور ایران پر مسلط کی جانے والی شر جو اسرائیل اور امریکہ کی شر تھی وہ ان کے لیے خیر کا باعث بنی ہے. وہ اس طرح خیر کا باعث بنی ہے کہ انہوں نے شہادتوں کی ایک تاریخ رقم کر دی ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ 38 لوگ ٹاپ گراس میں، سائنسدان، سیاستدان، وہ شہید ہو گئے، تب قوم پیچھے کھڑی ہوئی. کیا ہمارے پاس کوئی ایک لیڈرشپ ایسی ہے جس کے بارے میں ہم دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکیں کہ یہ شخص دیانتدار ہے، یہ شخص جو کہتا ہے سچ بولتا ہے، اس کے دل میں پاکستانیت کا جذبہ ہے اور یہ پاکستان کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرے گا. جس دن ہم بھی ایسی لیڈرشپ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے انشاءاللہ وہ پاکستان اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان بنے گا. تھینک یو ویری مچ.